حسد اور کینہ اور بغض اور عداوت اور دشمنی اور ایک دوسرے کا مال لوٹنا، لوٹ کھسوٹ اور ڈکیتیاں اور ظلم اور زیادتی اور بربریت، کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ کس طرح ملتی ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرح المؤمنون، کہہ دیجئے یہ اس کے کرم سے ملتی ہے، یہ اس کے فضل سے ملتی ہے، اس کو کوئی طاقت سے نہیں لے سکتا ہے۔ کتنا خوش ہونے کا مقام ہے۔ میں کہتا ہوں جس کو صرف نورانی قاعدہ مل جائے وہ ساری زندگی اس کی خوشیاں منائے، تب بھی کم ہے کہ میں جیسا آدمی کتنے کیا بتاؤں، مجھے نہیں آتی ہے آپ کی زبان، کتنے تیری ثنا، کتنے مہر علی، ایک گناہگار رکھیاں کتنے جا لڑیاں۔ رب کا گھر دیکھ کر مہر علی نے کہا تیرا گھر اور مہر علی جیسا گناہگار دیکھ رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ حقیقت دیکھ رہا ہوں، ہم جیسے کمینے اور گناہگار، ہم جیسے ناپاک اور گناہگار، اور ہم کو اللہ قرآن کو فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، وہ کہتے ہیں یہ تیرے رب کے فضل سے ملتا ہے، اس کے کرم سے ملتا ہے، یہ اس طرح کوئی نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جس کو قرآن ملے، سنو توجہ، ارے چھوٹو بیٹھو آپ، اس کے پیچھے مت پڑھو، نیچے بیٹھو آپ اپنی بات سنو، ان کو خود قرآن زندہ کرے گا۔ جو نہیں سننا چاہتے تھے ان کو قرآن سناتا تھا، جو نہیں ماننا چاہتے تھے ان کو منواتا تھا، وہ جو قسم کھا کر کے رات کو بیٹھتے تھے کہ ہم نہیں سنیں گے اور صبح ان کو قرآن سناتا تھا۔ وقت کم ہے، وہ بھی سناتا، میں اس طرف جاتا۔ میں آپ کو صرف جس کو قرآن ملا ہے اس کو کیا وہ کہنا ہے؟ چار حق ہے قرآن پاک کے، اور قرآن سے سنو۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تیرے ہاتھ میں قرآن آ گیا ہے، اب میرے کسی نافرمان کا ساتھی نہیں بننا۔ اگر اب تو کوئی نافرمانی کرے گا اور نافرمانوں کا ساتھی بنے گا، یہ میری کتاب کی توہین ہو جائے گی۔ تیرے سینے میں میری کتاب ہے، اس کی تفسیر اور اس کا علم ہے، اس کے الفاظ تیرے پاس موجود ہے، اور تو ظالموں کا مددگار بن گیا ہے اور تو کافروں کا حمایتی بن گیا ہے۔ اور کس کو کہتے ہیں حمایتی؟ عبداللہ ابن مبارک کے سے پوچھو، امام بخاری کا بھی استاد، امام ابو حنیفہ کا شاگرد، ان سے پوچھا۔ ایک بیچارے ٹیلر نے کہ اس علاقے کی حکومت کے جو کارندے ہیں وہ اسلامی حکومت ہے مگر وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، میں ان کے کپڑے سیتا ہوں، میں کبھی گھبراتا ہوں جب میں وہ آیتیں سن پڑھتا ہوں، وہ حدیثیں سنتا ہوں جس میں کہا گیا کہ ظالموں کے مددگار بھی کل قیامت کے دن ظالموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ میں ان کے کپڑے سیتا ہوں، میں ان ظالموں کے ساتھ تو نہیں اٹھایا جاؤں گا۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا قم اٹھ ہماری مجلس سے، کہیں تیری وجہ سے عذاب نہ آ جائے، تو ظالموں کا مددگار نہیں ہے، تو ڈائریکٹ ظالم ہے۔ پوچھا پھر ظالموں کا مددگار کون ہے؟ کہا وہ بے ایمان لوہار جس نے وہ سوئی بنائی جس سے تو ظالموں کے لیے کپڑے سیتا ہے۔ فلا تکونن ظہیرا للمکافرین۔ اور دوسرا کیا کام ہے؟ بڑا خطر، بڑی تلخ حقیقت ہے۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ۔ میرے حبیب جب تجھ پر قرآن اتر گیا ہے، اب تجھے کوئی قرآن بیان کرنے سے روک نہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو قرآن ملے گا اس کو قرآن سنانے سے روکا جائے گا۔ مسجد کے کھڑپینچ روکیں گے، بے ایمان قسم کے اس کے وہ کمیٹی کے ممبر بنیں گے، وہ کہیں گے مولوی صاحب سب کچھ سناؤ مگر قرآن مت سناؤ۔ ایسے جاہل لوگ مسلط ہو جائیں گے قوم کے اوپر، وہ کہیں گے کتے بلیوں کی کہانیاں سناؤ مگر قرآن نہ سناؤ۔ فرمایا جس کو قرآن ملے اور وہ قرآن نہ سنائے وہ کائنات میں سب سے بڑا ظالم ہے۔ فلا يصدنك عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، تیری طرف جب اتر چکا ہے پھر تو نہیں سنائے گا، پھر کون سنائے گا؟ یہ کافر تو چاہتے ہی ہیں، ودوا لو تدہن فلا یدہنون، یہ یہی چاہتے ہیں کہ تھوڑے ڈھیلے آپ پڑھیں پھر یہ ڈھیلے پڑ جائیں۔ فلا تطیع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہ آیاتنا ہائے ہائے قال اساطیر الاولین۔
अल्लाह अपने हबीब को कह रहा है और मुझे और आपको सुना रहा है, फला तुती कुल्ला हल्लाफिन महीन, मेरे हबीब ये ज्यादा कस्में खाने वाले और कमीने और जलील किस्म के लोगों की बात नहीं मानना। आज का मीडिया, आज के पूरी दुनिया के मीडिया का निजाम, इन आयतों से अगर उनकी फोटो ली जाए, रब्बे काबा की कसम उनकी तस्वीर पूरी इसके अंदर उतरेगी। क्या कहा? ये झूठे जो कहते हैं कि झूठ को इतनी मर्तबा कहो ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि यही सच है, फरमाया नहीं माननी है इनकी। फला तुती कुल्ला हल्लाफिन महीन हम्माजिन, ये क्या करते हैं? दूसरों के ऐब तलाश करते हैं, अपने ऐब नहीं बयान करते हैं। ये क्या करते हैं? ये दूसरों को ताना देते हैं। ये क्या करते हैं? ये लोगों को आपस में लड़ाने के काम करते हैं और फिर अपनी बिजनेस चलाते हैं। इनकी बात नहीं मानना। मन्नाइल लिल खैर, ये नेकियों से रोकने वाले, बुराइयों को फैलाने वाले। मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन असीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, ये बदकिस्मत, ये उज्जड़ किस्म के लोग। और सबसे बड़ी बात ये है, ये मजहूलुन नसब, जिनका कोई बाप ही नहीं है। मैंने गुज़श्ता साल किसी मजलिस में ये कहा कि आज यूरोप की एक बड़ी तादाद है कि जिनका कोई बाप नहीं है। एक हमारे साथी वहीं इमामत करते हैं, बांग्लादेश के हैं, घूमने के लिए आए थे, अर्ज़ दराज से वहां रहते हैं। कहने लगे मुफ्ती साहब आपको नहीं मालूम है, जिसको रजिस्टर्ड बाप कहते हैं इस तरह के लोग 20% नहीं है, 80% वो है कि जिनके रजिस्टर्ड बाप नहीं। इनकी बात न मानना। जो कुरान के खिलाफ खड़े होंगे वो ये तबका खड़ा होगा, ये चाहेगा कि कुरान को न बयान किया जाए। तुमको कुरान मिला है, फला यसुद्दुन्नका अन आयातिल्लाहि बाद इज़ उनज़िलत इलैका वदउ इला रब्बिक। अब तेरा क्या काम है? बहुत सारे हमारे साथी सर्विस करते हैं और मुझसे बहुत ज्यादा वो चिढ़ते हैं, जी मुफ्ती साहब को बड़ा गुस्सा है, हमने कोई नाजायज काम किया है। यार ये कोई अक्ल की बात है? एक डॉक्टर है, हम कहें कि जनाब उसने पहले MBBS किया और फिर PG किया और उसके बाद उसने फेलोशिप किया, बड़ा डॉक्टर बना और माशाल्लाह आज इतनी बड़ी जूतों की दुकान चलाता है कि 20 डॉक्टर जितनी कमाई नहीं करते उतनी अकेला वो एक डॉक्टर करता है। उसको कोई अक्लमंद कहेगा? ये तो मोची भी कर सकते थे, ये तो कोई भी कर सकता था। अगर तू भी यही काम करता है, तू तो किसी और का नौकर था, तू उसका नौकर था। तू कहता है मैं नबियों का वारिस हूं। उसका पहला ऐलान क्या था नबी का? ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। पहला ऐलान था हम किसी के मजदूर नहीं हैं, हम एक के गुलाम हैं। उसका जो एक डिपार्टमेंट का मुलाजिम होता है वो दूसरे का नहीं हो सकता है। तेरा एक ही काम है, वदउ इला रब्बिक वदउ इला रब्बिक वदउ इला रब्बिक। तू अपने रब की तरफ बुलाता जा। कोई किसी की तरफ बुला रहा है, कोई किसी की तरफ बुला रहा है। जिसको कुरान मिला है, तेरा एक काम है तू रब की तरफ बुला। लेकिन जब रब की तरफ बुलाएगा फिर क्या होगा? फिर मुसीबतें आएंगी, फिर परेशानी आएंगी, फिर आंधियां आएंगी, फिर तूफान आएंगे, फिर झक्कड़ आएंगे। और ये तय है, अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। कैसे हो सकता है आमन्ना भी कहो और सूली भी ना पाओ? वलक़द फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन। और फिर आगे क्या कहा? फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना, यहाँ कहा फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू। और आगे तो साफ कहा मैं ये मुसीबतें क्यों लाता हूं? ताकि पता चले कि मोमिन कौन है और अंदर से मुनाफिक कौन है। ये मुसीबतें आएंगी, फिर तू क्या करेगा? किसी के दर पे सजदा करेगा, किसी वडेरे के दर पे झुकेगा। फला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, और उसके सिवा किसी दर पर नहीं जाना। क्यों? इसलिए कि जिसके दर पर जाएगा कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, सब मर जाएंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा। और मुर्दों के पीछे क्यों चलता है? कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। वो बाकी रहने वाला है, ला इलाहा इल्ला हू, उसके सिवा कोई है ही नहीं। रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिबी ला इलाहा इल्ला हू फत्तखिज़हु वकीला। तो उसको कारसाज बना, तो उसको मुश्किल कुशा बना, तो उसको हाजत रवा बना। वातसिबू, तो उसके साथ चिपक जा। नहीं मुझे उर्दू में तर्जमा आता, हम कहते हैं अपने जत्था मार ले, तू उसको पकड़ ले। और जो उसको पकड़ लेगा फिर क्या होगा? यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वो उसको वहां से रोजी देगा जहां से किसी का ख्याल और सोच भी नहीं होगी, वहां से उसको रोजी मिलेगी।
اور آمدن برسر مطلب وقت پورا ہو گیا. آخری بات کہتا ہوں، اس دور میں ضرورت ہے صرف دو چیزوں کی، صرف علماء ہے ماشاءاللہ. ایک سوال ہے میرا، عرب کے لوگوں سے کوئی سخت نہیں ہے؟ کس بھائی یہ شور کیسا ہے؟ عرب کے لوگوں سے کوئی سخت مزاج ہے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا کردار، اگر پتھر دیکھتے ہیں تو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ کے معجزات وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، مگر کیسے پتھر دل لوگ ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں نمشو واسبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد، نہیں چھوڑیں گے. ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی سکیم بن گئی ہے ہمیں ہمارے خداؤں سے ہٹانے کی، چپک جو اپنے خداؤں کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اتنے سخت لوگ تھے، پھر ان کو کس چیز نے کھینچا؟ کس چیز نے کھینچا؟ مجھے صرف دو باتیں سمجھ میں آئیں، وہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور شاید میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو اور یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ایک اخلاق اور کردار. کیا اخلاق ہے؟ کائنات کا کوئی کتنا بڑا بزرگ بن جائے، سب کہتے ہیں کہ اس سے سب متاثر ہوں گے، مگر اس کی بیوی نہیں متاثر ہوگی. وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی زوجہ مطہرہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ پروردگار آپ کو مصیبت میں مبتلا کر دے. ان کے الفاظ ہیں کہ پروردگار آپ کو رسوا کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. انک تقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ گرتو کو اٹھاتے ہیں، آپ ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ بیواؤں اور غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کے ملجا ہیں، تو پھر اللہ آپ کو رسوا کر دے گا تو بچے گا کون؟ ایک تو یہ اخلاق اور کردار، آج اس کی ضرورت ہے. آج اور لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ہم سے یہ کام چھوٹ رہے ہیں. اور دوسرا جو سب سے زیادہ کھینچنے والا، اتنے سخت لوگ تھے، پھر ان کو کون سی چیز کھینچ کر لاتی تھی؟ اور آپ سب پڑھے لکھے آدمی ہیں، 3 سال ایسے گزرے ہیں جن کے اندر اعلان نہیں تھا. اعلانیہ طور پر گلیوں میں، کوچوں میں، چوراہوں میں اور میدانوں میں، اسٹیجوں پر اسلام کا اعلان نہیں کیا جا رہا تھا. کہا جا رہا تھا چپکے 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 دعوت دو. پھر وہ کون سی چیز لوگوں کو کھینچ رہی تھی؟ ابن ہشام نے لسٹ پیش کی کہ 40 لوگ تو کم سے کم جڑ گئے تھے. وہ صرف قرآن کی طاقت تھی. اللہ اکبر. اور اس دور میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس میں صرف 4 مضمون تھے، ایک قرآن کی صداقت کا، دوسرے آپ کی صداقت کا، اور تیسرے اللہ کی توحید کا، لیکن سب سے زیادہ آخرت کی یاد کا. اور آخرت کی یاد کس طرح کرائی جاتی تھی؟ وہ غیر محسوس چیز ہے، لیکن ہر سننے والا اس کو ایسا لگتا تھا کہ میرے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہائے ہائے، 13 سال تک ایک نے مکہ میں قرآن سنا، نہیں مان لایا، اور جب اس کا بیٹا پھنس گیا بدر میں اور وہ جنگ بدر میں مدینہ گیا اور حضور مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے جو پڑھا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور پھر جب کہا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، تمام مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے کہا مجھے ایسا لگا کہ مجھ پر ابھی عذاب گرنے والا ہے، ابھی عذاب گرنے والا ہے. آج پھر ضرورت ہے قرآن کو اس طرح سنایا جائے. اس 3 سال کے دور کے اندر صرف لوگوں کو قرآن پاک سنایا جاتا تھا، لیکن قرآن پھر کس طرح لوگوں کو کھینچتا تھا وہ وقت نہیں رہا. پھر کسی موقع پر، اور وہ آپ نے علماء سے سنا، کیسے پتھر دل لوگ تھے، سخت دل لوگ تھے. ہائے ہائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سب کہتے ہیں جس سورہ طٰہٰ پڑھ کر کے ایمان لائے ہیں، لیکن تحقیق کیجئے وہ فرماتے نہیں، دل پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا. پوچھا کب ٹوٹا تھا؟ کہا ایک مرتبہ میں نے کہا یار دیکھو تو صحیح یہ چکر ہے کیا. میں خانہ کعبہ کے پردے اور اس کے دیوار کے بیچ میں چھپ گیا، اور مجھے معلوم تھا کہ تہجد کے ٹائم اللہ کے حبیب آئیں گے اور قرآن پڑھیں گے. جب آپ نے پڑھنا شروع کیا، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود عاد بالقاریہ. عمر کہتے ہیں مجھے ایسا لگا مجھے زمین سے اٹھا دیا گیا ہے. ہاں، میں زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکا ہوا ہوں اور قرآن مجھے جھنجھوڑ رہا ہے. اور یہ وہی بات نہیں ہے. میں نے صبح مفتی صاحب سے عرض کیا، ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے،
3 ہم ایمان والے تھے اور ایک ہمارے ساتھ پنڈت جی تھے، اور پنڈت جی وہ سفید لباس والے، یعنی سمجھتے تھے کہ میں نے بزرگی کے تمام درجے کراس کر لیے اپنے دھرم کے لحاظ سے، آخری پوائنٹ پر پہنچ گیا۔ میں قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے ہمارے ساتھیوں کو گیتا کے اشلوک سنا کر کے ان کو اپنے دھرم کی دعوت دینے کی کوشش کی۔ میں نے تلاوت پوری کی، میں نے کہا پنڈت جی آپ کی باتیں واقعتاً دل کو چھونے والی ہیں، مگر ایک کتاب ایسی ہے کہ وہ دل کو چھوتی نہیں ہے، وہ تو دل کو پکڑ لیتی ہے اور پھر چھوڑتی نہیں ہے۔ پھر میں نے تھوڑا سا عرب کے لوگوں کا تعارف کرایا اور میں نے کہا کہ یہ وہ قرآن تھا جو عرب کے لوگوں کو جھنجھوڑتا تھا۔ میں نے سورہ واقعہ سنائی، میں نے سورہ قاریہ سنائی، میں نے الحاقہ سنائی، اور پھر میں نے جو قیامت کا منظر کہا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، یہ قرآن آخرت کا منظر پیش کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ وہ قرآن تھا جو لوگوں کو جھنجھوڑتا تھا اور لوگ اس کو ماننے کے لیے مجبور ہوتے تھے۔ رب کعبہ کی قسم، اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور وہ کہنے لگا مولوی صاحب یہ تو ہم کو جھنجھوڑے جا رہا ہے، یہ تو ہم کو جھنجھوڑے جا رہا ہے، ان کو کتنا جھنجھوڑتا ہوگا۔ اور آخر میں اس نے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ اس پر غور کر لینے دیجئے گا، ورنہ میں جب غور کروں گا انشاءاللہ ضرور کلمہ پڑھوں گا۔ آج بھی امت منتظر ہے، لوگ آج سے سننا چاہتے ہیں قرآن پاک، لیکن میں آخر میں ایک درخواست کر کے اس کے لیے ذرا طریقہ ہونا چاہیے۔ اپنے طلبہ سے کہہ رہا ہوں، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں، ایک جگہ شکایت ہوئی، لوگوں نے شکایت کی، آپ کا ایک بیان ہم نے سنا تھا نیٹ کے اوپر، آپ کہہ رہے تھے قرآن سناؤ، لوگ کھچے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہم نے فلانی تفسیر کا انتخاب کیا، روزانہ اس کا ایک صفحہ سناتے ہیں، لوگ سو جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے اس کا صفحہ سنایا، میں نے یہ بالکل نہیں کہا، میں نے قرآن سنانے کے لیے کہا تھا۔ اس کے لیے تھوڑا سا سیکھنا ہے کہ قرآن کو امت کے سامنے کس طرح پیش کرنا ہے، اور خاص طور سے وہ قرآن کا وہ انداز جس طرح وہ انسانوں کو کھینچتا ہے، اس کو اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے کیسے پیش کرنا ہے، ایک تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ میرا موضوع نہیں ہے، وہ مفتی صاحب بیان فرمائیں گے، وہ اس کو اسی طرح پیش کرنا ہے جس طرح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی حدیث ہے کہ قیامت کے فتنوں میں سے یہ بھی ایک فتنہ ہوگا کہ ایرے غیرے نتھو خیرے سب کھڑے ہو جائیں گے تفسیر کرنے کے لیے۔ یہ قیامت کے فتنوں میں سے بیان کیا گیا، لیکن اس کا یہ صرف ایک ہی پہلو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں۔ آج جو آپ آخری حدیث پڑھو گے، امام بخاری نے کیا کہا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن انصاف کی ترازو لگے گی اور تمہاری باتیں بھی تولی جائیں گی۔ اور فوراً سوال پیدا ہوا کہ یہی معنی اس کے کیوں ہیں؟ کا کلمتانی، 2 کلمے ہیں، حدیث میں آ رہا ہے ثقیلتان فی المیزان، یہ میزان میں بھاری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث تفسیر کر رہی ہے کہ کلمات کو تولا جائے گا، اور اگر وہاں حدیث میں نہ ملے تفسیر تو پھر صحابہ سے تلاش کرو، اور صحابہ سے نہ ملے تو اسی حدیث کی تفسیر میں امام بخاری نے کہا قال المجاہد، مجاہد نے کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قسط کا کیا مطلب ہے؟ کہ قسط کا مطلب یہاں پر ہے انصاف کی ترازو، ورنہ قاسط تو ظالم کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو حدیث سے سمجھنا ہے، اس کو صحابہ سے سمجھنا ہے، اس کو تابعین سے سمجھنا ہے، اور اس کو امت کے سامنے اس طرح پیش کرنا ہے جس طرح ابو ہریرہ نے پیش کیا، جس طرح عبداللہ ابن مسعود نے پیش کیا، جس طرح رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا آپ کا سننا قبول فرمائے، اور جب باتیں تولی جائیں ان کو ہمارے میزان میں، ہمارے اعمال میں بھاری کرنے کے لیے ڈالے، نہ کہ ان پر ہم سے مواخذہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔